السلام علیکم۔ وعلیکم آواز آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہی تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، الہی تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی پہ ناز کرتا ہوں۔ اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ وانا یوتھ ونگ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے ممبرز کے لیے کچھ اچھا اور نیا لے کر آئیں۔ وانا یوتھ ونگ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم دینے کا بھی اہتمام کر رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج یہاں پہ اس موضوع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل۔ یہ بوانا یوتھ ونگ جو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے صرف اس چیز کو اجاگر کر رہی ہے کہ ہمارے ہماری طرف سے بھی ہمارے جو ہمارے دینی بھائی ہیں ان تک کسی نہ کسی طرح سے کچھ اچھا پہنچے۔ اور رمضان کی آمد ہے جو کہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا چاہتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں وہ کام کریں جو ہمارے لیے راہ نجات ثابت ہو، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے اعمال میں نیکیوں کی برسات کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ محمد عثمان اظہر اس وقت لائیو ہم آپ کے ساتھ جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ سیشن کے خطیب حافظ رب نواز علی قادری صاحب وہ بھی موجود ہیں، جو رمضان کی فضیلت اور مسائل پر خطاب کریں گے اور اپنے الفاظ میں مستفید کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پر آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ سیشن ہمارے ساتھ جڑے رہیں اینڈ تک۔ جی سر شروع کریں۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آمین آمین، بالکل سر آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی تو میں جیسا کہ موضوع ہے اس کے مطابق ہی اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، تو میں اپنی بات قرآن پاک کی آیت کریمہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں بیسک جو نالج ہے یا بیسک معلومات ہیں کہ نہیں ہیں، تو میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ رمضان المبارک اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اور اسی طرح اسلام کے جو ارکان ہیں
کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس میں تیسرا اور بہت اہم رکن ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو صوم کے الفاظ سے پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا، جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکتیں نازل فرما، ہمارے شعبان میں برکتیں نازل فرما، اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ رمضان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ بار بار جو ایک لفظ آ رہا ہے احادیث مبارکہ میں بھی، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں بھی جو لفظ آ رہا ہے رمضان کا، سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا رمضان کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں بتایا تو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بہت برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں اب آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ رمضان کا کیا مطلب ہے۔ تو آج تو سب سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے۔ تو رمضان کا جو مادہ ہے وہ رمضان سے نکلا ہے، رمضان پڑھ سکتے ہیں، رمضان بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا معنی ہے سخت گرمی۔ تو رمضان کا معنی ہوا کہ ایسا مہینہ جو سخت گرمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جب بھی روزے آتے ہیں، ہمیں جب بھی اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ گرمی کا مہینہ آ جاتا ہے، گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور اس میں رمضان المبارک میں جو روزہ دار ہوتا ہے وہ چونکہ بھوک، پیاس اور سخت گرمی میں روزہ رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور یہ ساری بات ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، اور اسی طرح ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں یہ ساری بات بیان فرمائی ہے کہ رمضان کا یہ معنی ہے، رمضان اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو سب سے اہم بات تھی آج کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ رمضان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ رمضان میں جو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم ایکشن کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے روزے کا۔ اور روزے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے تلاوت کی آیت، اس میں لفظ استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہ جو صیام ہے وہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے صوم۔ تو صوم کہتے ہیں روزے کو، اور روزے کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ یہ چند بیسک چیزیں ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ رمضان المبارک کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور روزہ جو ہم بولتے ہیں لفظ، اس کا معنی کیا ہے، اس کے عربی اس میں کیا استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں کون سا لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو عربی میں جو لفظ ہوتا ہے وہ صوم ہوتا ہے، اور اردو میں جو فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں شامل ہے اس کو روزہ کہتے ہیں، اور روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا یا ٹھہر جانا۔ اور روزے کی اگر ہم تعریف سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات، جو ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ تو چند بیسک باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو فضائل ہیں اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا اور اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کرنے
کا شرف حاصل کیا، تو اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ صرف روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور کچھ کھائے پیے بنا دن گزار لینا، یہ مقصد نہیں ہے روزے کا، یہ مقصد نہیں ہے رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کا بڑا ہی خوبصورت مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تقوی کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، دل کی نیت کو، جس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہے۔ تقوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اور تقوی کا ہی دوسرا لفظ جو عام آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وہ دل کی نیت کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تقوی ہوتا ہے، اور تقوی کے ساتھ نیت جڑی ہوتی ہے، اور نیت کے بعد ہی عمل ہوتے ہیں۔ پھر جیسے نیت ہوتی ہے ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ اگر تو ہم اس تقوی کے مطابق روزہ رکھیں گے، اس تقوی کے مطابق اس رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، اس تقوی کے مطابق اس نیت کے ساتھ ہم رمضان المبارک کو گزاریں گے، تو پھر یقیناً ہمیں اس کے فیض و برکات حاصل ہوں گے، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح تقوی کے بعد اس کے فضائل میں سے جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب یہاں بھی تقوی آ گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اعمال ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے کلمہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو یا زکوٰۃ ادا کرنی ہو، سب کا بیسک جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی ہے اللہ سے ڈرنا۔ تقوی آسان الفاظ میں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رک جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو کیا تم خود کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ تم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم خود کو بھول جاتے ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو چاہیے کہ ہم خود اس پر عمل کریں، ہم خود تقوی اختیار کریں، ہم خود پرہیزگار بنیں، ہم خود اپنی نیت کو بہتر کریں، تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم دوسروں کو بھی اس میں شامل کر سکیں، ہم دوسروں کو بھی نیکی کے مطابق کام کرنے کا حکم دے سکیں، نیکی کی تبلیغ کر سکیں۔ اسی کو تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اس قابل بنیں، خود ہم نیکیاں کریں اور گناہوں سے رک جائیں۔ تو یہ ایک مہینہ جو عطا کیا گیا ہے، یہ اسی مقصد کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اور یہی مقصد ہے، دوسرا مقصد جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ یہ ایک تربیت کورس ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ دنیاوی لحاظ سے کس طرح یہ تربیتی کورس ہے کہ ہم سارا سال 11 مہینے کھانے پینے میں گزارتے ہیں، ہمارا معدہ مسلسل ورکنگ میں رہتا ہے، مسلسل وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء، تمام حصے، دل، جگر، معدہ، سب چیزیں ورکنگ میں رہتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بڑا ہی خوبصورت مہینہ عطا کیا کہ جس میں ہمارے جسم کو کچھ ریسٹ مل جاتی ہے، ہمارے جسم کو کچھ سکون مل جاتا ہے،
اور سکون ملنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ صرف تم نے سکون نہیں کرنا، اس کے ساتھ تم نے قیام بھی کرنا ہے، تم نے میری عبادت بھی کرنی ہے، اور تم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر بندہ کھانا زیادہ کھائے پھر اس کا جو جسم ہے ورکنگ میں رہتا ہے، اس پر سستی طاری رہتی ہے۔ تو اگر کھانا کم کھایا جائے، جسم میں خوراک کم جائے، ایک تناسب کے حساب سے جائے جسم میں خوراک، تو اس میں پھر ورکنگ کرنے کا جو ایک اسٹیمنا ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے تھا۔ اسی طرح دینی لحاظ سے کیسے ہے کہ اس کا ایک روحانی فائدہ بھی ہے کہ بزرگ ہمارے اولیاء اللہ جو ہمیں ہمیشہ سے یہ نصیحت کرتے رہتے تھے، اور اب بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ کھانا کم کھایا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے بنایا کرو، ایک کھانا، ایک پانی اور ایک ہوا کے لیے۔ تو یہ رمضان المبارک اس نصیحت کے لیے آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ جو تمہارے لیے اسوہ حسنہ تھا تم اس پر عمل کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ تو یہ ایک تربیت کورس ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مہینے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہمارے جسم کو بھی ریسٹ ملے اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر سکیں، اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اور اسی لیے اللہ نے اس مہینے کے 3 حصے بنائے، پہلا 3 عشرے بنائے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات، کہ پہلے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد اپنی مغفرت کرواؤ۔ پہلے اللہ نے پھر سارا سال گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت میں کمی نہیں کی، اللہ نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے رحمت حاصل کریں اللہ کی۔ اگر ہم رحمت ہی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم مغفرت کس طرح کروائیں گے، اور پھر ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات کس طرح ملے گی؟ اور دوزخ کی آگ سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک عمل دے دیا اس مہینے میں، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی جس کو اللہ کے پیارے نبی نے تاکید سے ادا فرمایا تھا۔ تو اگر ہم تراویح پڑھتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے بھی عمل کیا، جس کو کرنے کا حکم دیا، تو ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہیں، دوزخ کی آگ سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ دوزخ کی آگ جو ہے اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان اور قرآن کا بڑا خوبصورت تعلق ہے کہ صرف نمازیں نہیں پڑھنی، اس مہینے میں تلاوت بھی کرنی ہے، اس مہینے میں کوشش کرنی ہے قرآن کو سمجھنا بھی ہے، کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق جوڑا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھا کرو، اور جتنا پڑھو اس کو سمجھ کر پڑھو، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی ہے جس رات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کو اللہ نے پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل فرما دیا تھا۔ اس رات کو لیلۃ القدر رات کہتے ہیں، اس پر اللہ نے پوری ایک سورت نازل کر دی، سورہ قدر کے نام سے جس کو موسوم کیا جاتا ہے، سورہ قدر کے نام سے جو مشہور ہے، وہ رات بھی اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دی۔ تو اگر ہم اتنی ساری نعمتوں برکتوں کے باوجود بھی اگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکتے، اگر ہم اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا مبارک اور خوبصورت مہینہ عطا فرمایا ہے، تو پھر یقیناً ہم جیسا بدبخت انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور اس مہینے میں تو اللہ نے ہم خاص کر پاکستانیوں پر جو بڑا کرم کیا کہ ہمیں آزادی میں جینے کی ایک بہت بڑی نعمت عطا فرما دی، کیونکہ رمضان المبارک اور پاکستان کا بھی ایک تعلق ہے۔ اسی مہینے کی جو رات جس کے بارے میں میں ذکر کر رہا تھا، جس کے بارے میں گزارش کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات، اسی رات کو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ تو اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں جتنا شکر ہو سکے وہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور اپنی زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا ہوئی، جو اللہ نے بہت بڑا فضل کیا۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ بڑی مشکل میں رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا ملک ہمیں عطا کر دیا، وہ بھی رمضان کے صدقے میں عطا کر دیا، اس مبارک مہینے کے صدقے میں عطا کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا جتنا ہو سکے اس مہینے میں شکر ادا کریں، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح اس مہینے میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے صبر اور شکر کا۔ شکر کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کا سبق دے رہا ہے اس مہینے میں، کہ تمہارے سامنے کھانا ہونے کے باوجود بھی اگر تم صبر کرتے ہو تو یہی تقویٰ ہے۔ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں، کہ تمہارے سامنے ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، تمہارے سامنے پانی ہونے کے باوجود اگر تم اس پر صبر کرتے ہو تو پھر اس کے لیے اللہ نے بڑا خوبصورت اجر بیان فرمایا، بڑا خوبصورت اجر ارشاد فرمایا، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کے لیے اللہ نے الگ الگ جو ہے جزا بیان فرما دی، ہر عمل کے لیے اللہ کے پیارے نبی کے ذریعے اللہ پاک نے الگ الگ درجات بیان فرما دیے، کہ نماز پڑھو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، حج کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، کلمہ پڑھو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، حج کرو گے تمہارے لیے بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ لیکن روزے کے لیے اللہ نے بڑا خوبصورت اجر بیان فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو روزہ انسان رکھتا ہے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اللہ اجر بیان فرما رہا ہے اور اللہ اجر عطا کرے گا اپنی قدرت کے مطابق، اور اللہ جس کو اجر عطا کرتا ہے پھر اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ اسی طرح اس مہینے کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے 5 تحفے عطا فرمائے جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی، پہلی امتیں بھی رمضان المبارک گزارتی تھیں، بھوکا پیاسا رہتی تھیں، تقوی اختیار کرتی تھی، لیکن جو تحفے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ کسی کو عطا نہیں ہوئے، وہ صرف ہمیں عطا ہوئے۔ حساب لگائیں اس کا کہ ہم پر کتنا کرم ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر کیا ہے۔ تو میں وہ تحفے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 تحفے امت مسلمہ کو رمضان المبارک میں اللہ نے عطا فرمائے، جس میں پہلا تحفہ ہے نظر التفات، کہ اللہ اس مبارک مہینے کے آغاز میں ہی جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان پر نظر التفات کرتا ہے، یعنی اپنی نظر کرتا ہے، اپنی نظر کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق وہ اللہ ایمان والوں کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ اپنی نظر التفات فرما دے اس پر کبھی دوزخ کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ نے اجر بیان کیا اس مبارک مہینے میں، کتنا خوبصورت تحفہ دیا اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے۔ اسی طرح دوسرا تحفہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں اللہ نے تحفے عطا کیے، اس میں دوسرا تحفہ کیا ہے کہ شام کے وقت جو روزے دار ہوتا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک جو روزے دار اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تقوی اختیار کرنے کی خاطر سحری سے لے کر افطاری تک جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو افطاری کے وقت جو اس کے منہ کی خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ کتنا سبحان اللہ، کتنا خوبصورت تحفہ اللہ نے روزے داروں کو عطا کیا ہے، مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔
اسی طرح تیسرا تحفہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم روزہ رکھتے ہو، اس کو فرمایا کہ الصوم جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے، کہ جب تم روزہ رکھ لیتے ہو تو گناہ تمہارے نزدیک نہیں جاتے اور تم گناہوں کے نزدیک نہیں جاتے۔ روزہ تمہارے اور گناہوں کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے، تمہیں وہ گناہوں کے نزدیک نہیں جانے دیتا اور گناہوں کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتا، برائیوں کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتا اور تمہیں برائیوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اسی طرح چوتھا تحفہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 5 تحفے عطا کیے، اس میں سے چوتھا تحفہ کیا ہے کہ جب ایک روزہ دار سحری کر کے روزہ رکھ کے نیت کر لیتا ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ نقطہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے کہ رمضان المبارک کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ سے تقوی حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک نہ کوئی کالا بہتر ہے، نہ گورا بہتر ہے، نہ امیر بہتر ہے، نہ غریب بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور تکریم والا انسان وہی ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ تو یہ نقطہ ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ چوتھا تحفہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو سحری سے افطاری تک اللہ کی رضا کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور نفسانی خواہشات سے دور رہتا ہے، تو فرشتے سحری سے لے کر افطاری تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت تحفہ اللہ نے بیان فرمایا اور عطا کیا کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں۔ سوچیں کیا اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جائے گا؟ کیا اللہ پاک اس کی بخشش نہیں کرے گا کہ جس کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک فرشتے دعا کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح پانچواں جو تحفہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں جب آخری روزے دار رکھتا ہے اور آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین تمام روزے داروں کی بخشش کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے۔ تو یہ 5 تحفے اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیے، امت مسلمہ کو عطا کیے، تمام مسلمانوں کو عطا کیے۔ اور اگر ہم ان تحفوں کو قبول نہیں کرتے، اگر ہم سو کر رمضان المبارک گزار دیتے ہیں یا ضائع کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، تو ہم ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، اور جو اللہ کے تحفوں کو ٹھکرائے گا یقیناً اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اور اسی لیے پھر اس کے کچھ مسائل ہیں روزے کے بارے میں کہ روزے کے لیے یہ تو چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ اب روزے کے جو مسائل ہیں وہ میں 1-2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ کہ روزے کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سحری نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ سحری ضرور کریں، سحری میں برکت ہے۔ اور اس وقت برکت کیا ہوتی ہے ساتھ کے، ایک تو ہم سحری کرتے ہیں، سحری ضروری ہوتی ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا کہ سحری ضرور کریں، سحری میں برکت ہے۔ اور ساتھ ہمیں تہجد کی نماز کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ جو تہجد ہے یہ تمہارے لیے اضافی ہے، اور اگر تم تہجد ادا کرو گے تو ان قریب میں تمہیں مقام محمود پر کھڑا کر دوں گا، میں تمہیں وہ درجہ ادا کروں گا جو مقام محمود کا درجہ ہے۔ تو سحری ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں دوسرا جو اس میں مسئلہ ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سو کر نہ گزارے رمضان المبارک کو، روزہ رکھ کے سو گیا، نہ نماز پڑھی نہ تلاوت کی، تو اس طرح رمضان المبارک کو گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنے خوبصورت حدیث میں بیان فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں احتساب کریں، ایمان کے ساتھ روزے رکھیں، نہ کہ سوتے ہوئے روزے رکھیں۔
اور نہ ہی ہم دیگر دنیاوی کام کرتے ہوئے. اس میں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اللہ کی رضا کی خاطر گزاریں، وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو. تیسرا جو مسئلہ اور اہم مسئلہ، اور آخری میری بات میں بیان کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، کہ اس مہینے میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئیں. اور یہی روزہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم جس طرح بھوکے رہتے ہیں، سارا دن پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں تو ایک مہینہ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور جن کو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے پورا سال، جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور وہ اس امید پر رہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو لوگ ایثار کریں گے، لوگ صدقات دیں گے، تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں، لوگوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئیں. اور ہمیں اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے علم میں اور عمل میں دونوں میں ایک جیسا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جیسا ہمارے پاس علم ہو اس کے ساتھ ویسا ہی ہمارے پاس اس کا عمل ہو. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم صرف علم رکھتے ہیں یا عمل بھی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی جزاک اللہ. امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور بہت ہی قیمتی ہوگا. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں ہمیں بتا دیں، تاکہ علامہ صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں. آپ کے پاس تقریباً ہم 5 منٹ علامہ صاحب انتظار کر لیتے ہیں ان کے سوالوں کا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں کر دیں. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں کر دیں. جی علامہ صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جی اپنے جی، بہت قیمتی پلوں میں نوازش سے آپ چند کی، پل آپ ہمیں نے بخشے. ہمیں موقع عطا کیا. اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین جزاک اللہ. ایک صاحب کا سوال آیا، انہوں نے پوچھا ہے کہ جی جی رمضان جی شریف ضرور. میں سحری کے وقت الائچی کھانا کیسا ہے؟ جی جی ضرور کھانی چاہیے. اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ الائچی کھانے سے بلکہ الائچی کا کہوہ پینا چاہیے. جی جزاک اللہ. وہ ایک سارا دن گزارنے میں مدد فراہم کرتا ہے. الائچی کا قہوہ اگر پیا جائے تو وہ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے اس میں مدد فراہم کرتا ہے. وہ پیاس کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. جی جزاک اللہ سر. اور آپ کا ایک بار اگین شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند پل ہمیں بخشے، اور اتنا انفارمیٹیو سیشن ہمارے ساتھ جو آپ نے شیئر کیا. جی جی اللہ بہت تعالیٰ شکریہ. اگر سب آپ کو اپنی عافیت خیر و اگر آپ عافیت میں دوبارہ رکھیں. ہمیں موقع عطا کریں تو ہم ضرور دوبارہ بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع عطا کیا. جی انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی ایک سیشن رکھیں گے انشاءاللہ. جی اور جی آپ کے بہت قیمتی بہت وقت میں سے شکریہ، بہت پھر نوازش. ہم کچھ پل ادھار لیں گے آپ سے انشاءاللہ. جی جی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. بہت شکریہ علامہ صاحب. فی امان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم